معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ ہاں، بشیر رخصت ہو چکا تھا کیونکہ وہ ان لغویات سے الرجک تھا۔ ابھی وہ کچھ گا نہیں رہی تھی، صرف تال پر تھرک رہی تھی، جیسے کھلاڑی گیم کا آغاز کرنے سے پیشتر ذرا پریکٹس کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ گراؤنڈ کنڈیشن کیسی ہے، پچ فاسٹ بالرز کے لیے مددگار ثابت ہوگی یا سپنرز کے لیے۔ وہ وارم اپ کر رہی تھی، اپنے آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی۔ اس ڈرائنگ روم میں، ملحقہ لیونگ روم میں، برآمدوں اور راہداریوں میں کوئی میز، تپائی یا کارنر ایسی نہ تھی جو ڈرائی ہو۔ کالیے کے گھر میں بقول اس کے آج رات اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ اس نے وہ جہاں بھی تھا، بیٹھا تھا یا کھڑا تھا، ہاتھ بڑھایا ہے اور اس کی گرفت میں بلیک لیبل وسکی کی بوتل نہیں آئی، تو بے شک اس کی پیدائش کے قانونی ہونے کے بارے میں کھلے عام شک کیا جائے۔ اس بندوبست کے علاوہ چند قد آدم تانبے کی بنی ہوئی قدیم صراحیوں کو بھی ایمرجنسی کے طور پر لبریز کر لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے وسکی انڈیلنے کے لیے خاصا تردد کرنا پڑتا تھا۔ یکدم خاموشی ہو گئی، صرف ایئر کنڈیشننگ پلانٹ کی بنبناہٹ تھی جو کانوں میں اتر رہی تھی۔ ان تینوں نے اپنے آپ کو ساکت کیا، نرت کی چند ادائیں دکھائیں اور پھر طبلے کی پہلی تھاپ پر حرکت میں آ گئیں۔ صدقے، کالیے نے ایک اور نعرہ لگایا اور پھر منظر سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس نے شو شروع کروا دیا تھا۔ اس کے لیے ان شوز میں زیادہ کشش نہیں تھی، وہ اب تک مہمانوں کی خوشنودی کے لیے ایکٹ کر رہا تھا۔ کالیہ اپنے بیشتر وی آئی پی مہمانوں کی نسبت زیادہ باشعور اور چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ایک سراسر انفرادی رویہ رکھتا تھا۔ وہ اس وقت بھی تمام لوگوں کا تفصیلی تجزیہ کرنے پر قادر تھا۔ اس کے بارے میں اس کے ساتھی کاروباری کہتے تھے کہ کالیہ ہمیشہ اپنی کھیر ٹھنڈی کر کے کھاتا ہے۔ اس کے دونوں جگر اور بھرجائی برگیتا سیڑھیوں کے قریب کھڑے تھے۔ اوئے ٹھہرو، یکدم کالیہ نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں کہا، اور ناچنے والیاں گویا اسی کی آواز کی منتظر تھیں۔ وہ جہاں جس انداز میں تھی رک گئیں۔ لوگ ہنسنے لگے، صرف اس لیے کہ ان میں سے بیشتر مخمور ہو کر اپنی اوقات بھول چکے تھے اور اب ہنسنے کا یا شور مچانے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، میں نے زاہد کالیہ نے جو آج یہ محفل سجائی ہے تو کس کے لیے سجائی ہے؟ اس کے لیے۔ اس نے انتہائی فلمی انداز میں ڈاکٹر ارشد کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کر دیا۔ یہ میرا جگر ہے، یہ میرا بڈھا شیر ہے۔ 3 چیئرز فار بڈھا شیر۔ سیڑھیوں کے نیچے نیم دراز ایک نوجوان افسر نے اپنا گلاس اٹھا کر حلق میں خالی کر دیا اور پھر اس کے شدید اثر سے مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ ارشد اپنے ہونٹ چبانے لگا اور نظریں جھکا لیں۔ یہ کمبخت کالیہ کیا کر رہا ہے؟ تمام لوگ منہ کھولے متوقع نظروں سے صرف اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کہے گا اور انہیں شور مچانے کا ایک اور موقع نصیب ہوگا، لیکن وہ ہونٹ چباتا، نظریں جھکائے خاموش کھڑا رہا، اور اس خاموشی میں وہ یہ نہ جان سکا کہ کب کالیہ نے اس کے گال کے ساتھ 1000 روپے کا ایک نوٹ پریس کیا ہے اور کب اس کی آنکھوں کے اشارے سے بندھی ہوئی ایک سونی آئی اور نوٹ نوچ کر لے جانے سے پیشتر اس پر اپنے ہونٹ ثبت کر گئی۔ موسیقی یکدم بلند ہوئی اور شور میں بدل گئی، اور اس شور میں لوگوں کے کہکہے بھی تھے، ناچنے والیوں کے پاؤں میں بندھے گھنگروؤں کی ایک گونج اور اس سے نکلنے والی مترنم آوازیں بھی سب موجود تھیں۔ تمہیں رومال چاہیے؟ برگیتا نے ارشد سے دریافت کیا۔
جو اب بھی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ تمہارے رخسار پر جامنی رنگ کی لپسٹک ہے۔ اگرچہ برگیتا کی جانب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ سب کے پپوٹوں کے راستے ان کے اندر اپنی مکمل ساخت اور بے چین بھرے آبنوی جسم کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے نہیں تھے، لیکن آگاہ تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کالیے کے بہت نزدیکی دوست کی سویڈش بیوی تھی، لیکن ایک سویڈ اتنی کالی سیاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لمحے صرف سی ڈی حسین نے ناچتی ہوئی سونی پتلیوں سے پرے برگیتا کو دیکھا تو پہچان کی ایک پرچھائی آئی اور گزر گئی۔ اس نے نوٹوں کی ایک اور گڈی کھول کر ان پر نچھاور کی اور پھر غور سے برگیتا کی جانب دیکھا۔ پہچان کی وہ پرچھائی گم ہو چکی تھی۔ جناب علی پلیز، اس نے ہاتھ جوڑ کر صاحب کمال کو متوجہ کیا، پلیز ان نوٹوں کو ہاتھ لگا دیں، لٹا دیں اس کتی دولت کو گشتیوں پر۔ اور صاحب کمال نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ جانا۔ مشاہدی، کالیے نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ان تینوں میں سے کسی ایک پر دل راضی ہوتا ہے تو بندوبست کر دوں؟ یہ تم میرے خاوند کو کچھ کہہ رہے ہو؟ برگیتا نے جو ہچکی لی وہ سویڈش ہچکی نہ تھی۔ سرگوشیاں کرنا اخلاقی طور پر مناسب حرکت نہیں۔ وو، قریب سے آواز آئی، موسیقی اور آوازوں کی شور کی وجہ سے۔ یہ وو صرف مشاہد ارشد اور کالیے کو ہی سنائی دی، یا صرف وہی تھے جو اسے سننا چاہتے تھے؟ ہائے ہائے برادر عزیز، تم کہاں تھے؟ کالیے نے بہت گہری مسرت کا اظہار کیا اور کتورے کو گود میں اٹھا لیا۔ اوہ ہاؤ کیوٹ، برگیتا چلائی، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میرا بھائی ہے اور یہ معزز مہمانوں میں سے ایک ہے۔ بلکہ کالیہ اپنی ہنسی سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتا ہوا اپنا منہ برگیتا کے قریب لے گیا، بلکہ یہ چیف گیسٹ ہے۔ برگیتا بے اختیار ہنسنے لگی اور اتنی بے باکی سے ہنسی کہ تینوں ناچنے والیوں نے اسے ناپسند کیا اور تیوری چڑھا کر اس چوڑی سی عورت کو دیکھا جس کی جانب ہر کوئی نظر بچا کے دیکھتا تھا اور جو اپنے نشے کا اظہار کرتی ہوئی ذرا بھر بھی جھجکتی نہ تھی۔ صاحب کمال نے سی ڈی حسین کے نوٹوں کا ایک پلندہ ہوا میں اچھالا تو ایک ایک نوٹ الگ الگ بلندی سے نیچے آنے لگا۔ ایک ایک نوٹ ایک ایک ہیلی کاپٹر تھا جو نیچے آ رہا تھا۔ میڈیکل سٹاف ہے سر، چند نرسیں اور زخمی اور قریب المرگ جوان سر، انہیں ایویکیوٹ کیا جا رہا ہے ورما کی جانب۔ دشمن ان بانسوں کے جنگل میں آ چکا ہے، انہیں ہیلی کاپٹر سے اتار دو۔ ہیلی کے بلیڈز حرکت میں ہیں سر، یہ زمین سے اٹھنے والا ہے سر۔ نرسیں اور مرتے ہوئے جوان سر، اتار دو سر۔ ہیلی کاپٹر بلند ہوا تو اس نے دیکھا کہ بانس کے جنگل کے برابر میں جو چھوٹا سا ہیلی پیڈ تھا وہاں مرتے ہوئے جوان اور نرسیں اس آس میں اوپر دیکھ رہے تھے کہ ہیلی واپس آئے گا۔ ہیلی واپس کیسے جاتا؟ وہاں دشمن آ چکا تھا۔ ایک ایک نوٹ ناچنے والیوں کے تھرکیلے بدنوں پر لینڈ کر رہا تھا۔ ان کے زرق برق لبادے ان کے جسموں کے گرد اتنی تیزی سے گھومتے تھے جیسے وہ ابھی ابھی فضا میں بلند ہو جائیں گے۔ صاحب کمال نے نوٹوں کا ایک اور پلندہ ان کی جانب اس امید میں پھینکا کہ اس کا بوجھ انہیں پرواز کر جانے سے روک دے گا۔ سی ڈی حسین نے یہ تو محسوس کر لیا تھا کہ سر صاحب کمال کچھ زیادہ ہی لبرٹی لے گئے ہیں اور اس کی کتی دولت کو کچھ زیادہ ہی بے دردی سے لٹا رہے ہیں، لیکن وہ انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ کل کلاں ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ یہ کتی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ سی ڈی حسین، خون تو کب کا خشک ہو چکا ہے۔ بکو، وہاں ایک موٹی ہندنی مائی کی لاش ہے، اس نے ایک بڑے گیر کا سرخ گھگرا پہنا ہوا ہے۔ تیرا سانس پکا ہے، جا شاباش، تجھے 100 روپیہ دوں گا۔ باہر گزرتی ٹرین میں سے مشاہد نے دیکھا کہ ایک سیاہ ننگ دھڑنگ بچہ کسی بڑے سارے سرخ رنگ کے بھاری کپڑے کو پلیٹ فارم پر گھسیٹتا چلا آ رہا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، شاید اس محفل میں مشاہد سب سے زیادہ خوش شکل تھا، اس لیے، یا وہ کالیے کے قریب بیٹھا تھا اس لیے۔ ناچنے والیاں اس پر اپنی توجہ
نچھاور کرنے میں بخل سے کام نہیں لے رہی تھی، اور وہ خالی ہاتھ ان کی جانب دیکھتا چلا جا رہا تھا اور ان کی نظروں میں نوٹوں کے جو پیام تھے وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ مشاہد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی ہتھیلی کو غور سے دیکھا۔ راکھ ہوتی تو نظر آ جاتی، شالوی میں بڑھ بڑھ کرتی آگ جو سیاہ پر کٹے پرندے فضا میں اڑاتی تھی، اور نیرو کے روم کی آگ اور اس کی راکھ فیصل مسجد کے قریب جو اس سیکٹر کے اس عالی شان گھر کے اندر کہاں سے آ سکتی تھی؟ جیسے سرد راتوں میں اوس کی جو شائبہ شائبہ نمی چہرے پر محسوس ہوتی ہے، ویسے راکھ اترتی محسوس ہوتی تھی، لیکن تھی نہیں۔ اگر ہوتی تو نظر آ جاتی۔ کنسپریسی آف ایشز۔ طبلے پر ایک زوردار تھاپ پڑی تو کتورے نے بھی آنکھیں پوری کھول کر واو کیا۔ وہ بھی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ باہر جیپوں میں پولیس کے اہلکار اونگ رہے تھے، اور اندر بدنوں کی گرمی تھی، اور موسیقی کا شور تھا، اور نوٹ فضا میں سے ہیلی کاپٹروں کی طرح مسلسل اترتے تھے۔ کتورا آرام کرنا چاہتا تھا، ذرا اونگنا چاہتا تھا، لیکن طبلے پر اکثر اس زور سے تھاپ پڑتی کہ وہ چونک جاتا تھا، اور جب وہ چونکتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کوئی کمر میں ہاتھ ڈالے رقص کرتا ہے، کوئی اپنے آپ میں مگن اور مخمور ناچتا ہے، اور کوئی وسکی کی بوتل اپنے سر پر انڈیلتا ہوا بھیگتا ہے، اور گشتیاں اس کے گرد ناچتی ہیں اور اسے چھیڑتی ہیں، اور اس کی جیب میں ٹھسے ہوئے نوٹ نکال کر موسیقاروں کی طرف اچھالتی ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اگرچہ وہ ایک معمولی وے سائڈ کتورا تھا۔ ان تینوں کے گھیرے دار لباس موسیقی اور مردوں کے شور میں ان کے جسم کے گرد لپٹتے تھے اور پھر اٹھتے تھے۔ وہ ناچ تو قالین پر رہی تھی، لیکن ان کے پاؤں سے دھول اٹھتی تھی جو ان کے گھومتے ہوئے لبادوں میں جا کر چکراتی اور چہروں کی جانب سفر کرنے لگتی۔ دھول کا رنگ راکھ جیسا تھا، کتورے نے نوٹ کیا، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ تینوں ساکت ہو گئیں، اور ان کی اٹھی ہوئی باہیں جیسے سوکھی ہوئی شاخیں ہیں، اور وہ ایک سلیٹی رنگ کی لینڈسکیپ میں ہیں جہاں دور آلوچے کے بنگلوں میں سے ایک یک ہوا آتی ہے، اور ابھی کہیں کہیں دھبے تھے، اور شگوفوں کے کھلنے کے لیے ابھی تھوڑی سی حدت درکار تھی جو اگلے 3-4 ہفتوں میں تو ممکن نہ تھی۔ لیکن آلوچے کی شاخوں پر پھوٹتے ہوئے سفید دھبے دیکھتے دیکھتے ان کی نظروں کے سامنے اندھیرے میں کھلنے لگے۔ واو! کتورے نے خوش ہو کر انہیں کھلتے ہوئے دیکھا، اور صرف وہ تھا جو انہیں کھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور باقی جو تھے وہ ناچنے والیوں میں مگن تھے، اس کے باوجود کہ وہ ساکت ہو چکی تھیں، اور ان کی باہیں سوکھی ہوئی شاخوں کی طرح تھیں جن پر سفید دھبے تھے جو کھلنے والے تھے یا کھل چکے تھے۔ پھر ساری شاخیں سفید شگوفوں سے بھر گئیں۔ ایک سفید اور کھلا ہوا اور مہک والا شگوفہ کتورے کے عین سامنے آ گرا۔ واو! اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ 4 چیزیں ہیں، اور یہ ہم ہیں۔ واو! وہ پتہ نہیں کس جانور کی کھال تھی جس کی ملائمت میں اس کی ستواں ناک تھی، اور اس میں ایک حیوانی وحشت سے بھری مہک آتی تھی، اور اس کے تقریباً 18 سالہ بدن میں یوں سرائیت کرتی تھی جیسے اسے ابھی زیر کر لے گی، اور اس کے نیچے نہ صرف اس جانور کی کھال ہوگی بلکہ وہ سب کچھ بھی ہوگا جس میں اس کا چہرہ بمشکل سانس لیتا تھا، اور اس کی ملائمت ایسی تھی کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں وہ نرم ملائمت ختم ہوتی ہے اور کہاں ایک وحشت سے بھری گرم مہک شروع ہوتی ہے، اور کہاں اس کے ہونٹ ایک گیلا راستہ بناتے ہوئے اوپر آتے ہیں، اور اوپر جو ہونٹ کھلے ہیں جن میں گہرے سانسوں کی نمی ہے اور ایک دلدل میں بدل جاتے ہیں، اور دلدل کو الگ الگ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور ایک گہرا سنسناتا ہوا سناٹا تھا جو اس کے لو لو کو ایک رطوبت بھری بے چینی سے بھرتا جاتا تھا۔ دھند اس پتھریلی میڈی ایول گلی میں ٹھہری ہوئی تھی، اور اس نے اپنے سمور کی کوٹ کی جیب میں سے
گھر کی چابی نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھے شب بخیر کہنے سے جھجک رہے ہو۔ مجھے ابھی بھی شک ہے کہ تم 21 برس کے نہیں ہوئے۔ رات بہت گزر چکی تھی اور کوبلٹ اسٹریٹ کے پتھروں کے اوپر دھند کی سفیدی ٹھہری ہوئی تھی اور ان پر جو آواز تھی صرف ان کے چلنے کی تھی۔ اس کی ہائی ہیل کبھی کبھار کسی ناہموار پتھر سے لڑکھڑا جاتی اور وہ اپنے سمور کے کوٹ سمیت اس کا سہارا لیتی تو وہ ہراساں ہو کر سوچتا، کوکی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس لڑکی کو اگر گھر تک چھوڑنے جانا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں۔ اور جب وہ لا علم اور ہونک سا کھڑا رہا تب ارسلہ نے سمور کے کوٹ میں سے چابی نکالتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اب بھی شک ہے کہ تم 21 برس کے نہیں ہو، اور اتنی نزدیک آ گئی تھی کہ وہ ٹو کلوز فور کمفرٹ ہو گئی تھی۔ میں ہوں، وہ بڑبڑایا تھا۔ کیا 21 برس کا؟ تم اس کا کوئی ثبوت نہیں دیتے؟ وہ ہنستی تو ستمبر کی اس رات میں ٹوٹمبن کے رابن ہوڈ کاسل کے قریب ایک ڈھلوان پتھریلی گلی میں دیوار سے ٹیک لگائے سرد اور دھند آلود رات میں وہ عورت کی اس مہک سے آشنا ہوا، سینے پر پھوٹتے گرم پسینے کی مہک سے آشنا ہوا جو نسل انسانی کی بقا بھی ہے اور اس کی بربادی بھی۔ اس میں ارسلہ کی پسندیدہ خوشبو بھی شامل تھی اور سمور کے کوٹ کی جانور مہک بھی، اور پسینے کی نمی کا رچاؤ بھی، اور سب سے وحشی اور قابو میں نہ آنے والا جز یعنی اس کا بدن بھی۔ اس مہک کو صرف اولین تجربے میں ہی جانا جاتا ہے، دوسری بار اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، تیسری مرتبہ آپ کے پاس چناؤ کا موقع ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک روٹین میں بدل جاتی ہے۔ اور کسی بھی روٹین کی کوئی مہک نہیں ہوتی، صرف میکنزم ہوتا ہے۔ ہونٹوں کا سفر گرم اوس والے ٹراپیکل جنگل میں تھا جہاں اندھیرے میں گرم ہوائیں اور سرگوشیاں تھیں، اور تجربے کی پہلی سیڑھی تھی یہ ارسلہ تھی، اور جو سمیہ تھی وہ آج سے ٹھیک 15 روز پیشتر لکشمی مینشن میں اپنے صحن میں لگی پتلی بانس کی سیڑھی پر چڑھ کر کوٹھے پر آئی تھی اور بہت نڈر ہو کر اس کے صحن پر سے جھانکتے ہوئے اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک ڈراکل بچے کی طرح جو کہ وہ تھا سب سے چھپ کر اوپر گیا تھا، تو سمیہ ایک لو کٹ گلے والی ململ کی شرٹ میں فلمی ہیروئنوں کی طرح ایک گھائل ہرنی کی تصویر بنی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ میں تمہاری جدائی میں مر جاؤں گی مشاہدی، میری دنیا برباد ہو جائے گی، مجھے چھوڑ کر جانے والے ہو۔ اور مشاہد ایک ہپنوٹائزڈ کبوتر کی طرح صرف اس کے 15 سالہ ابھی تک نیم ترقی یافتہ سینے کو دیکھتے چلا جا رہا تھا، جس پر ایک سستا داتا دربار کے عرس کے موقع پر خریدا ہوا لاکٹ ادھر ادھر لٹک رہا تھا۔ پیاری، میں وعدہ کرتا ہوں کہ پردیس سے جلد واپس آ جاؤں گا۔ یہ چونکہ اسے کہنا تھا اس لیے اس نے کہا، ورنہ وہ قطعی طور پر جلد واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں۔ اس ہاں کے جواب میں سمیہ نے ایک شرابور آنسو نچوڑتی آہ بھری اور ذرا آگے ہو کر اپنے ہونٹ نیم دا کر دیے، بالکل اسی انداز میں جس میں اس نے مدھوبالا کے پوز دیکھے تھے۔ مشاہد نے منٹو صاحب کے افسانوں میں اکثر اس قسم کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی تذکرے پڑھے تھے، لیکن اگر سچ مچ اس قسم کی صورتحال بالکل آپ کے سامنے بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے ہونٹ کھولے منتظر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں تو منٹو صاحب نے کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اور اس لمحے لکشمی مینشن کی چھت پر ستمبر کے اوائل میں اس کا پورا وجود سرگوشیاں کرتا ہوا دہکنے لگا تھا، تو اس نے پہلے تو اس لڑکتے ہوئے لاکٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے تھاما، اور جو کچھ اس کے نیچے آیا اسے بھی تھاما، اور وہاں تھامنے کے لیے بہت کچھ نہ تھا، اور پھر اس کے نیم داغ ہونٹوں کی سیل بند کر گیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد سمیہ نے اسے دھکیل کر پرے کیا اور شرمندہ ہو کر کہنے لگی، ہائے، اس طرح تو سانس بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ صرف 15 دن پہلے کی بات تھی۔
اور اس نے ابھی ابھی یہ سیکھ لیا تھا کہ اس دوران سانس کس طرح لیا جاتا ہے، اور یہاں تھامنے کے لیے بھی بہت کچھ تھا۔ وہ ابھی گورنمنٹ کالج کے گوتک برآمدوں، بے آرام کرنے والے ڈیسکوں، کلاک ٹاور، اوول اور اوپن ایئر تھیٹر میں قیوم نظر کی پاٹ دار آواز اور اونچی چھتوں والے کلاس رومز میں صفدر میر زینو کی جان گل کو، شیکسپیرین انگریزی اور عطاء الرحمن کی امریکی اکنامکس کے لیکچرز کی ایک نئی اور بدن کو ایک پر امید امنگ دینے والی دنیا میں تھا کہ چودھری اللہ داد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید تعلیم انگلستان میں حاصل کرے گا۔ پہلے بیرسٹری کے حق میں فیصلہ ہوا اور اس فیصلے میں مشاہد سے مشورہ کرنا ضروری نہ سمجھا گیا، اور بیرسٹری اس لیے کہ قائد اعظم جو اس نسل کے تقریباً بیرسٹر تھے۔ پھر مشاہد نے دل کڑا کر کے ہلکا سا احتجاج کیا کہ وہ قائد اعظم کی ہمسری کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اسے پلیز کسی تخلیقی شعبے میں تعلیم کے لیے اگر انگلستان بھیجنا ہی ہے تو بھیجا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کا چناؤ کیا گیا، جو ان کے نزدیک ایک تخلیقی شعبہ تھا۔ اس چناؤ کا سبب چودھری صاحب کے ایک عزیز دوست کا برخوردار تھا، جو یہ کورس پاس کر کے وطن پہنچتے ہی بورے والا میں 350 روپے ماہانہ پر ملازم ہو گیا تھا، اور اسے فیکٹری کے کمپاؤنڈ میں ایک ایسا گھر بھی الاٹ ہو گیا تھا جس کے دونوں غسل خانوں میں فلش سسٹم کی ماڈرن سہولت تھی۔ ٹوٹنگم پہنچتے ہی خالد کوکی اس کے تمام تر معاملات کا نگہبان ہو گیا۔ خالد کوکی پچھلے کئی برس سے ٹوٹنگم میں مقیم تھا۔ خالص لاہوریہ اور انتہائی ذہین اور چارمنگ ہونے کی وجہ سے ابھی تک جیل نہیں گیا تھا۔ کالج کبھی اٹینڈ کرتا تھا اور اکثر نہیں کرتا تھا، اور جب نہیں کرتا تھا تو رود بار انگلستان کے پار کسی جرمن چرچ یا اطالوی کلیسا میں کسی جرمن یا اطالوی لڑکی کے ساتھ کھڑا اسے شادی کی انگوٹھی پہنا کر ڈیش لینڈ اوبر آئس یا آوے ماریا وغیرہ گا رہا ہوتا تھا۔ ہر ماہ جب اس کے مڈل کلاس والدین خرچے کا چیک بسلسلہ ہائر اسٹڈیز روانہ کرتے تو وہ سب سے پہلے اسے کیش کروا کے 2 چیزوں کا بندوبست کرتا، ایک وہ جس سے نسل انسانی کی بقا میں رکاوٹ پڑتی ہے، اور دوسری کم از کم 6 عدد ذرا سستی قسم کی لیکن دیدہ زیب انگوٹھیاں۔